امامت اور نفس رسول الگ الگ لفظ ہیں، معنی ایک ہے. امام کہو یا نفس رسول کہو ایک ہی بات ہے. بھائی جہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، امام کہو یا نفس رسول کہو چیز ایک ہی ہے. کسی نے اب آج حدیثیں سن رہے ہو تو سن لو، میں واقعات تو بہت کم بیان کرتا ہوں نا. کسی نے پیغمبر اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اب وہ اتنا بڑا نام ہے کہ اگر نام لے لوں تو زبان جل جائے. آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ قال فلان. آپ نے کہا بھائی فلاں مجھے اپنے ساتھیوں میں بہت پسند ہے. ٹھیک. اچھا بھائی ایک مرتبہ پوچھ لیا نا، بیٹھ گیا. 5 منٹ بعد پھر اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اب دیکھو ایک مرتبہ پوچھ کے مطمئن ہو جانا چاہیے. ٹھیک. سننا، قال فلان، رسول نے ایک دوسرا نام لے لیا. اب رسول تو رسول ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے. دوسرا نام لے لیا، قال فلان. پھر بیٹھ گیا. پھر تیسری مرتبہ اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ قال فلان. کا فلان. اب 3 نام تو ہو گئے، 3 نام ہو گئے نا. چڑچڑا گیا اور چڑچڑا کے کہنے لگا فأین علی، یہ آپ بار بار دوسروں کا نام لے رہے ہیں، علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی سوال ہے، اگلوانا تھا علی کا نام اور رسول علی کا نام لیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے؟ فلان. اور کون پسند ہے؟ فلان. اور کون پسند ہے؟ فلان. گھبرا کے کہنے لگا آئین علی، آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو رسول نے اسے جواب نہیں دیا. پہلو میں بیٹھنے والے سے کہا اس کو ذرا دیکھنا، اس آدمی کو، ان ھذا یسألونی عن النفس، اسے ابھی صحابی اور نفس میں تمیز بھی نہیں ہوئی. یسألونی عن النفس، اسے دیکھو، اسے اب تک یہی پتا نہیں چلا کہ صحابی کون ہے، نفس کون ہے. تو علی نفس رسول. یہاں تک آ گئے. میں نے بہت زحمت دی، گھنٹہ مکمل ہونے میں کل 6 دقیقے رہ گئے ہیں، اور اب بغیر کسی کمنٹری کے آیت سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، خدا کی قسم نہیں زحمت دوں گا. یہاں سننا، یہاں تک آ گئے ہو نا میرے ساتھ. اچھا میرا سینہ واقعی جکڑا ہوا ہے اور اسی کیفیت میں پریشانی کی میں بول رہا ہوں اور بولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. رسول نے کہا علی میرا نفس. مباہلے کی آیت نے کہا علی رسول کا نفس. امام رضا نے کہا کہ ہم بھی نفس، علی بھی نفس، رسول کا نفس. ٹھیک. اب نفس رسول تو یاد رکھو گے، یاد رکھو گے نا. اچھا جاؤ سورہ توبہ میں اگر یہ آیت نہ ملے تو میرا گریبان تھام لینا، کل پھر یہیں آؤں گا. آیت سنو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولها ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. مدینے والوں کے لیے اور مدینے کے چاروں طرف رہنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول سے منہ کو پھیرے. جائز نہیں ہے کہ رسول سے منہ پھیرے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نفس رسول سے منہ کو پھیرے. جیسے محمد پہ ایمان واجب ویسے علی پہ ایمان واجب. رسول پہ ایمان نہیں، ایمان لاؤ رسول پر، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو نفس رسول کی. سورۃ توبہ یاد رکھو گے نا. تو اب ایک کام کی آیت اور سنتے جاؤ. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اور دیکھو اب جتنے نعرے حیدری لگنے تھے وہ تو لگ گئے نا. بھائی سننا، اب مجھے 4-5 جملے مصاحب کے بھی کہنے ہیں. نفس رسول علی، فقاتل
فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک. میرے حبیب تو جنگ کر اللہ کی راہ میں. تو کس کو حکم ہے؟ رسول کو. ولا تکلف الا نفسک, یا تو جنگ کرے یا تیرا نفس جنگ کرے. حکم جہاد دو کو ہے بھائی, حکم جہاد دو کو ہے, یا محمد کو یا نفس محمد کو. بھائی بہت توجہ رہے. اسی لیے علی نے ایک جملہ کہا نہج البلاغہ میں, اذا مر الباس واحجم الناس فقدم اہل بیتہ وبقى بهم اصحابہ من شر السیوف والاسنہ. علی کا یہ جملہ پالیسی ہے, اور میری تقریر تمام ہو گئی پالیسی ہے علی کا یہ جملہ. سنو گے, علی کہتے ہیں کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا, جب نیزوں سے نیزے ٹکراتے تھے, جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھیں, جب جنگ کی آگ بھڑک جاتی تھی, علی بول رہا ہے, تو میرا نبی اپنے صحابہ کو بچاتا تھا اور مجھے میدان میں بھیجتا تھا. یہ جملہ علی کا ہے, یہ جملہ علی کا ہے کہ میرا رسول جنگوں میں صحابہ کو بچاتا تھا اور مجھے جنگ میں بھیجتا تھا. یہ ہوا کیا بھائی؟ علی تو آپ کا نفس ہے, اسے بچا لیں. کہنے صحابہ کو بچاؤں گا, اسے بھیجوں گا. بھائی اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جنہیں بچا رہا ہوں یہ ہیں بڑے شریف لوگ, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں, بڑے شریف لوگ ہیں. یہ تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن ان کے نسلیں کہیں گی کہ ہمارے باپ دادا نے اسلام پھیلایا. تو اسلام پر ایسا صحابہ کا نہیں ہوگا, علی کا ہوگا. سمجھ گئے؟ یہ میسج پہنچا, بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو اب رسول یا تم لڑو یا تمہارا نفس لڑے. خدا کی قسم مجھے معاف کر دینا, اب میں کبھی بھی ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا, تو ممبر کے اوپر کیسے کروں گا؟ دیکھو دنیا کی ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے. ریاکاری جانتے ہو, منافقت, اس کی آسان پہچان منافقت دنیا کی ہر عبادت میں ہو سکتی ہے. میں بتاؤں, دیکھو تم آؤ میرے پاس, میں اللہ اکبر, معاف کیجیے گا, اللہ اکبر دل میں سوچو گے نا کہ بہت بڑا نمازی تو میں ریاکاری کر سکتا ہوں, نماز پڑھ کے ریاکاری کر سکتا ہوں. فروع دین, اچھا میں زکات دے سکتا ہوں, خمس دے سکتا ہوں. کہتا کیا اچھا انسان ہے, خمس بھی نکالتا ہے, زکات بھی نکالتا ہے. ریاکاری کا امکان ہے, ہو سکتی ہے. اچھا روزہ, آپ نے چائے مجھے آفر کی بنتا نہیں دینا, میں تو روزے سے, تو روزے میں بھی ریاکاری ممکن ہے. تو فروع دین میں سے ہر عبادت میں منافقت ہو سکتی ہے, جہاد میں منافقت نہیں ہو سکتی. لیکن اب گلے کا مسئلہ ہے, جہاد میں منافقت نہیں ہو سکتی, لیکن وہاں گردن کا معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد کو نمازی مل گئے مگر میدان جنگ کو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا. تقریر تمام ہو گئی. مسجدوں کو نمازی مل گئے, جنگ کے میدانوں کو علی کے علاوہ کوئی نہیں ملا. یا علی ملا یا علی کی نسل ملی. یہ کربلا کیا ہے؟ نفس محمد کا ٹکراؤ ہے ابلیس کے ساتھ. ایک جملے سے مسائل کر جانا چاہوں, یہ کیا ہے کربلا؟ نفس محمد ٹکرا گیا ابلیس کی گمراہی سے. اور وہ جملہ مجھے نہیں معلوم کہ چکوال میں میں نے کہا یا کہاں کہا. یہ جملہ تم سننا, دیکھو سارے شہیدوں کے مصائب میرے سر ہاتھوں پر. پڑھو کبھی مقتل کی کتابیں پڑھو, اردو میں آ گئی ہیں, مقتل کی کتابیں اردو میں ہیں, پڑھو. تو جو میں کہہ رہا ہوں تم اس کو مان لو گے. جتنے بھی شہید ہیں نا, ان پر مصیبتیں کمال کی پڑی ہیں, کمال کی مصیبتیں ہے نا. ہر شہید پر
کمال کی مصیبت ہے. جو پہلے گیا اس پہ کم، جو بعد میں گیا اس پہ زیادہ، اور جو سب سے آخر میں گیا وہ مصیبتوں کے کمال پہ گیا. ٹھیک مان لیا تم نے. لیکن اب میرا جملہ اس سے آگے کہ سارے شہیدوں کی مصیبتیں ایک طرف، اور قیدی ہونے والوں میں سے ہر قیدی کی مصیبت ایک طرف.